الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کی رحمت اشیاء پر، کھانے پینے کی چیزوں پر اس کا تذکرہ چل رہا تھا، پانیوں پر، گھی پر، کھانے کی چیزوں پر، تو دودھ پر. آئیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اوس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ ان کی والدہ ام اوس البہزیہ یہ فرمایا کہ میں نے گھی گرم کر کے صاف کیا، ایک کپی میں ڈالا، بطور ہدیہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا. حضور کریم علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا. اس کپی سے باقی گھی نکالا اور تھوڑا سا اس میں رہنے دیا، اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، اس کی برکت کے لیے دعا مانگی. پھر حکم دیا کہ یہ کپی ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس پہنچا دو. جب وہ کپی ام اوس کے پاس پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو پوری بھری ہوئی ہے. وہ کہتی ہیں مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میرے آقا نے اسے قبول نہیں کیا. دکھ ہوا ہوگا، میرے آقا نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ مسترد فرما دیا ہے میرے ہدیہ کو. میں چیختی چلاتی حضور کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچی اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ گھی صاف کر کے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا کہ حضور اسے تناول فرمائیں گے. حضور کریم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے ام اوس، میں نے ہدیہ قبول کیا ہے تمہارا، اور جو تھوڑا سا گھی واپس کیا ہے اسے تم کھاؤ اور اس میں برکت کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر اس تھوڑے سے گھی میں اتنی برکت ڈالی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ اس دنیا میں ظاہری حیات گزاری، تشریف فرما رہے اس دنیا میں، وہ اسے استعمال کرتی رہیں. پھر عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثمانی کے اختتام پر اسی گھی سے نکال کر استعمال کرتی رہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک اور روایت سماعت فرمائیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ اپنی سنن سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلہ اوس کی ایک خاتون تھی جسے ام شریک کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رمضان المبارک میں مسلمان ہوئی تھی. وہ پہلے ایک یہودی کی زوجہ تھی. اسے جب معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہودی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے اسے پانی دینے سے انکار کر دیا. پیاسا رکھتا تھا. جب اس کو شدید پیاس نے تنگ کیا تو یہودی نے کہا کہ جب تک تم یہودی نہیں بنو گی اس وقت تک پانی میں تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا. اس خاتون نے اس کی فرمائش کو مسترد کر دیا، ریجیکٹڈ. تو رات کو وہ سوئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے پانی پلا رہا ہے. جب بیدار ہوتی ہے تو اس پیاس کا اسے احساس تک نہ رہا. اسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوب پانی پی چکی ہے.
وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی ہے اور اپنی داستان غم عرض کرتی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے شرف زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اس نے سمجھا مقدر میں نہیں تھا نا، ورنہ ہماری ماں ہوتی ہیں آج وہ، اس نے سمجھا کہ میں شہنشاہ کونین کی زوجیت کے قابل نہیں ہوں۔ شاید یہ سوچ ہی اسے ہماری ماؤں سے بھی زیادہ درجہ دے گئی ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ تعالیٰ عالم، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضور جس غلام کے ساتھ میں ایسی قابل ہوں، جس غلام کے ساتھ حضور کی مرضی ہو میری شادی فرما دیجئے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور 30 صاع پیمانہ صاحب اسے دینے کا حکم دیا۔ فرمایا اس میں سے نکال کر کھاتی رہو، لیکن اس کو ناپنا نہیں ہے۔ اس کے پاس گھی کی ایک کپی تھی، اس نے اپنی کنیز کو کہا اسے لے جائے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کرے۔ اس کپی کو خالی کر دیا گیا۔ جب پہنچی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو کہا جب اسے واپس اپنی مالکہ کو دینا تو اسے کہنا اس کو کسی کھونٹی کے ساتھ لٹکا دے اور اس کا منہ بند نہ کرے۔ ام شریک جب گھر آئی اس نے دیکھا کہ وہ کپی گھی سے بھری کی بھری تھی۔ اس نے اپنی لونڈی سے پوچھا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اس کپی کو لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرو؟ لونڈی نے کہا میں نے حکم کی جناب تعمیل کی ہے، میں نے حکم مانا ہے، اس کی تعمیل کر دی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو خالی کپی حضور نے واپس کی تھی اس کی مالکن نے اسے دیکھا کہ وہ بھری ہوئی تھی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کپی کا منہ بند نہ کرنا۔ اس لونڈی نے جواب دیا۔ وہ یوں ہی بھری رہی یہاں تک کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اس کا منہ باندھ دیا۔ پھر غلہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیا تھا، اس نے اسے توڑ لیا۔ اتنا عرصہ تک وہ اسے کھاتی رہی، لیکن 30 صاع جو غلہ آغاز میں دیا تھا اس میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ شمائل الرسول صفحہ 127۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔